بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا ایک بھائی ہے، اس نے سوال پوچھا ہے کہ آج کل یہ ہم جنس پرستی کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں یہ بتا دے کہ اس کا سزا کیا ہونا چاہیے، ہم اس بندے کو کیا سزا دے سکتے ہیں جو یہ عمل کر لے ہم جنس پرستی کا۔ دیکھیں بھائی، یہ جو عمل ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام جو پیغمبر تھے، اس کی جو قوم تھی اس میں یہ گناہ، یہ غلطی تھی۔ وہ قوم ہم جنس پرستی کی یہ نحوست میں مبتلا تھے، تو اللہ جل جلالہ نے اس قوم پر کیا عذاب نازل فرمایا؟ اس بستی کو اللہ جل جلالہ نے اٹھا دیا اور الٹا زمین پہ دے مارا، اور پھر اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش پر برسا دی۔ تو یہ سزا اللہ جل جلالہ نے دی ہے۔ تو باقی جو فقہاء کرام ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں تعزیر ہے، قاضی صاحب جو حکمران ہے اس کو چاہیے کہ وہ سخت سے سخت سزا اس کو دے دے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ایسا بندہ جو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے یا جو اس طرح عمل اس سے سرزد ہو جائے تو اس بندے کو پہاڑی سے گرا دے الٹا، اور پھر اس پر پتھر برسائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی عذاب اور سزا ان کو دی ہے۔ اور اسی طرح سخت سے سخت سزا جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں، اور یہ زنا سے بھی شدت والی جرم ہے، زنا سے بھی سخت گناہ ہے اس میں، ہم جنس پرستی میں۔ تو یہ تو دنیاوی عذاب اور سزا ہے، اخروی عذاب بھی اس سے زیادہ سخت ہے۔ وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ کے شفقت اور فضل و کرم کے محتاج ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم اور تمام مسلمانوں کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن ایسے لوگ جو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو تو اللہ جل جلالہ کے شفقت اور رحم سے ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے رحم سے محروم ہوں گے، وہ اللہ کے رحم سے بالکل دور ہو جائیں گے، اور جو اللہ کے رحم سے دور ہو گیا تو وہ سیدھا جہنمی ہو گیا، اور وہ جو بیچارہ جو ہے نا بہت پریشان ہوگا۔ تو بھئی ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل سے چھٹکارا حاصل کر لیں اور اس عمل کو چھوڑ دیں، اور جتنے بھی لوگ اس میں مبتلا ہے وہ توبہ طائب ہو جائیں، اور اللہ جل جلالہ ہمارے جو نوجوان ہیں اور جو بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔